बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस मुख्तसर वीडियो में वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के नाम निहाद खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन मशहूर गप्पी जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब की वीडियो का जवाब होगा। वहाबी नजीब देवबंदी साहब ने कुछ अरसा कबल एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें सुन्नी उलमा की कुतुब से 2-3 इबारतें पेश की। मैं नाम ले लेता हूँ। एक इबारत हज़रत मौलाना मुफ्ती इक़्तिदार अहमद ख़ान साहब नईमी की पेश की और एक इबारत शेखुल कुरान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाह की पेश की। ये दोनों इबारतें लफ्ज़ तौहीद के मुताल्लिक़ थीं, जिसमें ये चैलेंज किया गया था वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मौलवियों को कि जो रब ताला की तौहीद की आड़ में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखियाँ करते हैं, बेअदबियाँ करते हैं और वो गुस्ताखियाँ करके बेअदबियाँ करके ख़ुद को मुवाहिदीन कहलवाते हैं, अपने आप को तौहीदी कहलवाते हैं मुसलमानों के मुकाबला में, मुमिनीन के मुकाबला में। तो इन बुज़ुर्गों ने ये चैलेंज किया था मुफ्ती इक़्तिदार अहमद ख़ान साहब नईमी या मौलाना फैज़ अहमद उवैसी रहमहुल्लाह, इन दोनों बुज़ुर्गों ने ये चैलेंज किया था कि ये जो तुमने नई इस्तिलाह निकाली है मोमिनीन के मुकाबला में, मुसलमानों के मुकाबला में ख़ुद को मुवाहिदीन कहने की या तौहीदी कहने की, ये कहाँ से निकाली है। तो ये दोनों इबारतें पेश करके जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं कि जी ये देखें, ये लफ्ज़ तौहीद के ही मुनकिर हैं, लफ्ज़ तौहीद के मुनकिर हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला की तौहीद को कैसे मानेंगे, ये तौहीद के दुश्मन हैं नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। यूं वहाबी नजीब देवबंदी साहब ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की इन हवालों को, इन इबारतों को गलत रंग देकर। तो अब देखना यह है कि हकीकत में तौहीद का मुनकिर कौन है, हकीकत में तौहीद का दुश्मन कौन है। ये जो अपने आप को ये तौहीदी कहलवाते हैं या तौहीद का चैंपियन अलमबरदार कहलवाते हैं, हकीकत के अंदर ये लोग रब ताला की तौहीद के मुनकिर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हवाला पेश करने से कबल ये समाअत फरमा लें कि इन दोनों बुजुर्गों ने ये इबारत क्यों लिखी, ये इबारतें किस लिए लिखी। बात यह है कि जब अंग्रेज़ ने वहाबिया को ये टारगेट सौंपा कि मुसलमानों को फ़िरका वारियत में तकसीम करें, मुसलमानों को फ़िरका वारियत के अंदर मुब्तला करें, इख्तिलाफ बर्पा करें, फितना फसाद फैलाएं, तो अंग्रेज़ ने ये टारगेट दिया कि सबसे बेहतरीन मंसूबा, सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि तौहीद की आड़ लें आप। तो वहाबिया ने क्या किया, तौहीद की आड़ में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की। जी अल्लाह के मुकाबले में ये है, अल्लाह के मुकाबले में वो है, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम को रब ताला के मुकाबले में ले जाकर फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की गईं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबियाँ की गईं। जब ये इनको टारगेट दिया गया तो फिर इन्होंने मुसलमानों को काफिर मुशरिक करार देते हुए, बिदअती जहन्नमी करार देते हुए खुद को मुवाहिदीन कहलाना शुरू किया, अपने आप को तौहीदी कहलाना शुरू किया मुसलमानों के मुकाबला में, मोमिनीन के मुकाबला में। और ये हवाला मैं एक वीडियो के अंदर पेश कर चुका हूँ। हयात तैयबा जो मौलवी इस्माइल दहलवी की सवाने हयात की सबसे मोतबर मुस्तनद किताब है, मिर्ज़ा हैरत दहलवी साहब वो वाज़े तौर पे लिखते हैं कि हम बंदे गिना करते थे कि आज हमारे इतनी तौहीदी हैं, हमारे आज इतने तौहीदी भाई हो गए, आज इतने तौहीदियों का इजाफा हुआ। हम अफराद गिना करते थे, यानी बाकी सारे मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, मोमिनीन
سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر مشرک جہنمی قرار دے دیے، اور جو ان کی جماعت میں آ جاتا، جو ان کے جتھے میں شامل ہو جاتا، وہ گویا ان کے ہاں موحدین کہلواتا، وہ توحیدی کہلواتا، توحیدیوں کی جماعت میں آ جاتا ان کے بقول۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ اور مفتی اقتدار احمد نعیمی رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں نے ان کو یہ چیلنج کیا کہ رب کے قرآن میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں آپ دکھا دیں کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں، مومنین کے مقابلہ میں کسی نے اپنے آپ کو توحیدی کہلوایا ہو یا موحدین کی جماعت اپنی جماعت کو قرار دیا ہو۔ ایک ہے نفس توحید، نفس توحید کا منکر الحمدللہ کوئی ایک حوالہ ایسا یہ نہیں دکھا سکتے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات کہ جہاں انکار کیا گیا ہو۔ اور ایک ہے لفظ توحید کو غلط استعمال کرنا، اپنے آپ کو موحد کہنا، اپنے آپ کو توحیدی کہنا، اور پھر سارے مسلمانوں کو کافر مشرک قرار دینا، بدعتی جہنمی قرار دینا، اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنا۔ یہ لفظ توحید کا غلط استعمال ہے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب، یہ جو چیلنج کیا گیا تھا مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی اور مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ کی جانب سے، وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں، مومنین کے مقابلہ میں کوئی ایک حوالہ ایسا پیش کر دیں کہ جہاں کسی نے خود کو موحدین کہا ہو یا توحیدی کہا ہو۔ ہاں، انگریز کے کہنے پہ وہابیوں نے کہا ہے اور پھر گستاخیاں کی ہیں، مسلمانوں کو کافر مشرک ڈکلیئر کیا، بدعتی جہنمی قرار دیا۔ یہ ان دونوں بزرگوں کی عبارتوں کا پس منظر ہے، بجائے حوالہ پیش کرنے کے، ان کے چیلنج کا جواب دینے کے، حوالہ پیش کرنے کے، الٹا توحید کا منکر بنا دیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ توحید کا منکر کون ہے یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سیف اویسیہ، مولوی اللہ یار خان، ان کے فرقے کا بہت بڑا مولوی ہے۔ سیف اویسیہ صفحہ نمبر اس کتاب کا 14 ہے۔ ذرا آپ نے یہ عبارتیں دھیان سے سننی ہے، کان کھول کر یہ عبارتیں سنیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حقیقت میں توحید کا منکر کون ہے، دشمن کون ہے۔ وہاں پر غلط رنگ دیا، وہاں پر نفس توحید کا انکار نہیں کیا گیا، لفظ توحید کے غلط استعمال کو وہاں پر اجاگر کیا گیا کہ وہابیوں نے لفظ توحید کی آڑ میں اپنے آپ کو موحدین توحیدی کہلا کر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، بے ادبیاں کی ہیں، اور مسلمانوں کو کافر جہنمی قرار دیا۔ وہاں پر یہ پس منظر ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے ذرا آپ سماعت کرتے جائیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آپ کو رسول سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ اسلام سے کوئی رشتہ، آپ بس توحیدی ہیں۔ یہ ایک دیوبندی مولوی دوسرے دیوبندی مولوی کو تانا دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کا تعلق نہ رسول سے ہو، نہ قرآن سے ہو، نہ اسلام سے واسطہ ہو، وہ بھی توحیدی ہوتا ہے ان کے ہاں۔ یہ صفحہ نمبر 14 کے اوپر مزید لکھا کہ آپ کی یہ توحیدیت بھی ایک معمہ ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں، توحید معتبر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ کو کہ توحید کی آڑ میں مسلمانوں کو کافر مشرک قرار دے کر جو تم انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں توحید وہ معتبر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے صحابہ کو، صحابہ نے پھر آگے تابعین کو سکھائی ہے۔ اور یہ الفاظ یہاں پر بھی مولوی اللہ یار خان کے لکھے گئے صفحہ نمبر 14 پر۔ مزید یہاں پر لکھا ہے، مثلا سب سے بڑا موحد تو ابلیس کو سمجھا جاتا ہے۔ جی، ابلیس ان کے ہاں ظاہر ہے ان کا بڑا بابا ہے، انہوں نے اعتراف کرنا ہے، اقرار یہ نہیں کریں گے تو اور کون ابلیس کو موحد مانے گا، توحیدی مانے گا؟ یہ بھی اپنے آپ کو توحیدی، اپنے آپ کو موحدین کہلا کر انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور ایک ان کا بڑا بابا تھا کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، وہ اپنے آپ کو موحد سمجھتا تھا، وہ ان کا بڑا بابا تھا۔
اور یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، مثلا سب سے بڑا موحد تو ابلیس کو سمجھا جاتا ہے، اس کی توحید ایسی سخت تھی کہ خود اللہ کے حکم کے باوجود غیر اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ یہ ابلیس کی شان بیان ہو رہی ہے، ابلیس سب سے بڑا موحد۔ اسی طرح سنتے جائیں، مزید لکھتے ہیں اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی توحید کا ماخذ ابلیسی توحید ہے۔ جی، آپ کی توحید کا ماخذ ابلیسی توحید ہے۔ یہ ایک دیوبندی مولوی دوسرے دیوبندی مولوی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی توحید کا ماخذ ابلیسی توحید ہے، مطلب یہ ہے کہ ابلیسی توحید بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی تو یہی آپ کو کہتے ہیں، مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی، مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں نے یہی بات کی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں، مومنین کے مقابلہ میں بطور جماعت خود کو موحدین یا توحیدی کہلوانا یہ انگریز کی ایجاد ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اصطلاح مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ہاں، نفس توحید کا انکار کہیں کیا گیا ہے تو آپ دکھائیں ہمیں حوالہ۔ یہاں پر ابلیس کو موحد کہا گیا، توحیدی کہا گیا، اور ابلیسی توحید کو تسلیم کیا گیا۔ ایک دیوبندی مولوی دوسرے دیوبندی مولوی کو یہ بات کہتا ہے۔ صفحہ نمبر 14 کے اوپر سیف اویسیہ، مولوی اللہ یار خان دیوبندی وہابی۔ ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھیں، بعد میں دوسروں پہ انگلی اٹھایا کریں، دوسروں پہ کیچڑ نہ اچھالا کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے گھر کے گند کو صاف کریں۔ یہ صفحہ نمبر 14 پر 2-3 مقامات سے میں نے یہ عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ بالکل بات واضح ہو گئی ہوگی کہ حقیقت میں توحید کا دشمن کون ہے، حقیقت میں توحید کا منکر کون ہے، اور شیطان کو کون اپنا سمجھتا ہے، شیطان کو کون موحد سمجھتا ہے۔ ابلیسی توحید کی اصطلاح کس نے نکالی ہے؟ آیا یہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات یہ توحید کے داعی ہے یا توحید کے دشمن ہیں یا توحید کے منکر ہیں؟ یہ فیصلہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے کرنا ہے، وہابی دیوبندی فرقہ کی عوام نے کرنا ہے۔